نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے آدم خور انسان۔ بزرگان محترم، ہم نے کبھی سنا تھا کہ آدم خور درندے افریقہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں اور آدم خور درندوں کو حصار بند قلعوں کے اندر رکھا جاتا ہے، لیکن آج وہ آدم خور درندے ہمارے شہر میں، ہمارے قصبے میں، ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں اور ہمارے گھروں میں پائے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو تعجب ہو رہا ہوگا، یہ تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ آدم خوری دو طرح کی ہوتی ہے، آدم خوری ظاہری، آدم خوری معنوی۔ آدم خوری ظاہری کے اندر مظلوم کو مقتل تک پہنچانا پڑتا ہے اور آدم خور درندے کو کچھ نہ کچھ محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن آدم خوری معنوی جو ہوتی ہے اس میں مظلوم کو مقتل تک پہنچانے کی ضرورت نہیں اور اس آدم خور درندے کو بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اس لیے کہ غیبت کے اندر انسان اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کسی انسان کو آدم خوری کی عادت پڑ جاتی ہے، کسی انسان کے خون اور گوشت کے کھانے کا کوئی خوگر اور عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ بزرگان محترم، غیبت کرنا یہ آدم خوری ہی ہے۔ انسان کا خون اور گوشت ویسے بھی حرام ہے، اور پھر مردار بھائی کا گوشت کھانا کتنا بڑا جرم اور گناہ ہو سکتا ہے، الفاظ کے ذریعے سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مردے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو اچھائی سے یاد کرو، ان کی برائی مت کرو، اور آپ غیبت کے ذریعے سے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں تو اس کے گناہ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بابرکات میں ہم لوگ موجود تھے، ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کسی نے شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ خلال کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں خلال کی چیز سے کروں، میں نے تو گوشت نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سڑی ہوئی لاش سے بدبو اور تعفن پھیلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ تعفن اور بدبو کس چیز کا ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ غیبت کرنے والوں کا تعفن اور بدبو ہے۔ بزرگان محترم، سود بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی کی آبرو ریزی کرنا، دست درازی کرنا، یہ بدترین سود ہے۔ شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے فریق کے پاس سے ہوا جو اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو نوچ رہا تھا۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، غیبتیں کیا کرتے تھے۔ اور اگر کسی سے کہا جاتا ہے غیبت مت کرو تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہم وہی تو کہہ رہے ہیں جو ان کے اندر پایا جاتا ہے۔
جو برائی ان کے اندر ہے اسی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، اگر آپ اسی چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ان کے اندر پایا جاتا ہے تبھی تو غیبت ہے، اور اگر ان کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی اور آپ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو پھر یہ بہتان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کا آخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر ایسے انداز سے کرنا کہ اس کو ناگوار ہو، اسی کا نام غیبت ہے، خواہ وہ زبان سے ہو، تحریر سے ہو، یا اشارے اور کنائے سے ہو، یا نقل اتارنے سے ہو۔ ہر ایسی حرکت، ہر ایسی تحریر، ہر ایسی گفتگو جو آپ کے بھائی کو ناگوار گزرے وہ غیبت میں داخل ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو سامنے ہی کہہ دیتے ہیں، ہم پیٹھ پیچھے نہیں کہتے، اور اس کو جائز سمجھتے ہیں، اس کو لوگ جرأت اور شجاعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، اگر آپ منہ پر کہہ رہے ہیں تو دل آزاری ہے، اور بھی بڑا گناہ ہے۔ ہاں، کسی مسلمان کے اندر، اپنے بھائی کے اندر غلط صفت ہے، غلط بات ہے، آپ اس کی اصلاح کیجیے، اس کی اصلاح قرآن و حدیث میں بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیجیے۔ البتہ بعض مقامات پر آپ حضرات کو غیبت کی اجازت دی گئی۔ مثال کے طور پر کوئی اپنی لڑکی کا رشتہ کسی لڑکے سے کرنا چاہتا ہے، اور اس لڑکے کے بارے میں آپ سے معلوم کیا جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ لڑکا اچھا نہیں، اس کے اندر اخلاق عادات اچھے نہیں ہیں۔ آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کے عادات اور اخلاق اس کے سامنے واضح کریں، اس لیے کہ آپ سے مشورہ لیا جا رہا ہے، اور جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کسی سے خرید و فروخت کر رہا ہے، جس سے خرید و فروخت کی جا رہی ہے وہ دھوکے باز ہے، غلط مال بیچتا ہے، بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں مانتا۔ آپ پر ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس کے حالات سے باخبر کریں تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں، غبن فاحش میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر کوئی آدمی، اس کا نظریہ، اس کے افکار و خیالات غلط ہیں، اس کا تعلق گمراہ جماعت سے ہے، بدعتی جماعت سے ہے، آپ کا کوئی بھائی اس کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے اور آپ کو اندیشہ ہے کہ یہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک سکتا ہے، تو آپ پر لازم اور ضروری ہے اس کے حالات سے اس کو باخبر کیجیے تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائے، بدعت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بزرگان محترم، آج اس بیماری کے اندر پڑھے لکھے لوگ زیادہ مبتلا ہیں۔ وہ مسجدیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی، عبادت کے لیے بنائی گئی، وہ مسجد، وہ مدارس جہاں ہر وقت اخلاق و کردار کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ خانقاہیں جہاں قلوب کی صفائی اور تزکیہ نفوس ہوتا ہے، وہ جگہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدارس میں اور خانقاہوں کے اندر دوسروں کی غیبتیں کی جاتی ہیں، دوسروں کی برائیاں کی جاتی ہیں، دوسروں پر تبصرے کیے جاتے ہیں، اور جو وہاں معلم ہے، جو وہاں امام ہے، جو اس خانقاہ کا پیر و مرشد ہے، وہ کھد کھد دوسروں کے تبصرے پر ہنستا ہے۔ بزرگان محترم، اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کسی کی غیبت کی جا رہی ہے، کسی کا آبرو ریزی کی جا رہی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ سمجھائیے، لوگوں کو باز رکھیے، روکنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ سے نہیں روک سکتے تو شریعت کا حکم یہ، آپ اس مجلس کو خیر بات کہہ دیجیے، چھوڑ دیجیے، ایسے لوگوں کے مجلس میں مت بیٹھیے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار مت کیجیے۔ اگر واقعتاً لوگوں کو آپ سے تعلق ہوگا، محبت ہوگی، تو ضرور آپ کو بلائیں گے، وہ آئندہ کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ بزرگان محترم، آپ جانتے ہیں اس غیبت نے ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا ہے، باپ بیٹوں میں نفرتیں پیدا کر دی، بیٹی کو ماں سے اور ماں کو بیٹی سے جدا کر دیا ہے، پورے کے پورے خاندان، پورا کا پورا معاشرہ اس غیبت کی وجہ سے تباہی اور بربادی کے ڈھانگ اور کنارے پر پہنچ رہا ہے۔
ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت معمولی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا زنا اتنا بڑا گناہ ہے اور غیبت کو اس سے بدتر کہا گیا ہے، اس لیے کہ زنا کو آدمی زنا سمجھتا ہے، زنا کو آدمی گناہ سمجھتا ہے، اور جس چیز کو گناہ سمجھتا ہے کبھی نہ کبھی توفیق ہو ہی جاتی ہے، توبہ کر ہی لیتا ہے۔ لیکن جب آدمی غیبت کرتا ہے تو غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو جائز اور اچھا سمجھتا ہے، کہتا ہے جو اس کے اندر وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ آدمی کا نفس خوش ہوتا ہے تو اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بزرگان محترم، اگر آپ نے کسی کی غیبت کی، جس کی غیبت کی اس کو پتہ نہیں چلا، اللہ سے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اس کے لیے استغفار کیجیے، انشاءاللہ غیبت کا گناہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو پتہ لگ چکا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے پاس جائیے، جا کر اس سے معافی مانگیے۔ بزرگان محترم، آج وقت ہے، معافی مانگ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، آخر میں وہ بھی مسجد نبوی کے منبر پر پہنچے، جا کر یہ اعلان کیا کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو، مجھ سے کسی کو اذیت پہنچی ہو، کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہو، تو آج میں تیار ہوں، مجھ سے اپنا حق لے لیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے مارا۔ آپ نے فرمایا بھائی مجھے تو یاد نہیں، لیکن آپ کہنا ہے چلو ٹھیک ہے آئیے۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جس وقت مجھ کو مارا تھا میری کمر پر کرتا نہیں تھا، چادر نہیں تھی، چادر اٹھائیے۔ آپ نے چادر اٹھا دی۔ انہوں نے آپ کی مہر نبوت کو چوما اور کہا کہ اللہ کے رسول میرا مقصد تو صرف یہ تھا۔ بزرگان محترم، آج اگر ہم معافی مانگ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم رسوائی سے بچ جائیں گے، ورنہ جو ہم نے عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی، حج کیے، رات دن قرآن پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، حدیث پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، اور ہم اللہ کے سامنے اس حال میں جائیں گے لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں درہم دنانیر تو نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کی نیکیاں لے لو۔ ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کہا جائے گا اپنے گناہ ان پر لاد دو۔ وہ زاہد اور عابد جو ہر وقت مصلی پر رہتا تھا، جو ہر وقت خدمت خلق کے اندر رہتا تھا، دینی تعلیم دیتا تھا، لیکن اس نے غیبت کی، برائی کی، چغل خوری کی، قیامت کے دن سارے اعمال ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ بزرگان محترم، اس کو ہلکا مت لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔